فروغ نسیم کہتے ہیں کہ 2 قانون منظور ہو چکے ہیں، پیکا اور الیکشن ایکٹ کا آرڈیننس آ گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے تحت کوئی بھی انتخابی عمل مہم چلا سکتا ہے۔ جعلی خبر پر 3 کے بجائے 5 سال قید ہوگی۔ فروغ نسیم کہتے ہیں کہ جرم کے مرتکب شخص کی ضمانت نہیں ہوگی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تنقید کریں لیکن جعلی خبریں نہ دیں۔ مقدمے کا فیصلہ 6 ماہ میں کیا جائے گا۔ فروغ نسیم کہتے ہیں کہ 6 ماہ میں فیصلہ نہیں ہوتا تو ہائی کورٹ متعلقہ جج سے پوچھے گا۔ جج ہائی کورٹ کو مطمئن نہ کر سکا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم کی ذاتی زندگی سے متعلق غلط باتیں پھیلائی گئیں۔ جعلی خبروں کے خلاف کارروائی آپ کا قانونی حق ہوگا۔ فروغ نسیم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جعلی خبروں پر کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ جعلی خبریں پھیلانے والے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ فروغ نسیم کہتے ہیں کہ معاشرے کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے تو کیا بنے گا؟ کچھ لوگ ملک میں ہی جانی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جھوٹی خبر معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ فروغ نسیم نے کہا کہ جعلی خبروں کا قلاقمہ کرنے کے لیے یہ قانون بہت ضروری تھا۔ پیکا والے قانون کے ڈرافٹنگ میں نے کی ہے۔ قندیل بلوچ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی مناسب نہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے اور فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات طے پا گئی ہے۔ آصف علی زرداری بدھ کو فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان آصف علی زرداری کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ ملاقات میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق مشاورت کی جائے گی اور حکومتی اتحادیوں کے ساتھ رابطوں پر تبادلہ خیال بھی کیا جائے گا۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی جائے گی۔ اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا معاملہ اور فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات طے پا گئی ہے۔ آصف علی زرداری بدھ کو فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے۔ اپڈیٹس حاصل کریں گے شاکر عباسی سے۔ شاکر عباسی، کیا شیڈیول ہوگا اس ملاقات کا؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک اعتماد پر حزب اختلاف جو ہے وہ متحرک ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان ملاقات طے ہو گئی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کل مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان سابق صدر آصف علی زرداری کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ ملاقات میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق مشاورت ہوگی۔ ملاقات میں حکومتی اتحادیوں سے رابطوں سے متعلق تبادلہ خیال ہوگا۔ ساتھ ساتھ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ شاکر عباسی تمام تر تفصیلات کے لیے۔ شیر رحمان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن مہم میں اراکین پارلیمان کے حصہ لینے سے متعلق آرڈیننس غیر آئینی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے قواعد میں تبدیلی کا وفاقی حکومت کو کوئی حق نہیں، اور شیر رحمان کی جانب سے اپنے ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کی صرف سفارش کر سکتی ہے۔ شیر رحمان کی جانب سے اپنے ٹویٹ میں لکھا گیا کہ وفاقی حکومت مسلسل الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صدارتی آرڈیننس لانے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس منسوخ کیا گیا۔ الیکشن ایکٹ اور پیکا قانون میں ترامیم لانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی نے مسترد کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی الیکشن ایکٹ اور پیکا قانون میں ترامیم کی بھرپور مخالفت کرتی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم آئندہ انتخابات میں دھاندلی کا ایک نیا منصوبہ ہے۔ شازیہ مری کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کو اپنی نااہلی اور ناکامی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ حکومت اب ذاتی مفادات کے لیے قانون ہی تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ حکومت کو غیر قانونی اقدامات کے ذریعے انتخابات چوری کرنے نہیں دیے جائیں گے۔ عوام کو نہ گھبرانے کا مشورہ دینے والی حکومت اب خود کیوں گھبرا رہی ہے؟ یہ سوالات اٹھا دیے گئے ہیں شازیہ مری کی جانب سے۔ شازیہ مری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن ایکٹ اور پیکا قانون میں ترامیم کی بھرپور مخالفت کرتی ہے۔ شازیہ مری کہتی ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم آئندہ انتخابات میں دھاندلی کا ایک نیا منصوبہ ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ کئی سال بعد پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز ہونے جا رہی ہے اور اپوزیشن ٹیسٹ میچ کے وقت اپنا کرائے کا شو کرنا چاہتی ہے۔ پوری قوم کرکٹ کی اس بحالی کا جشن منا رہی ہے، اپوزیشن کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کئی سال بعد پاک آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز ہونے جا رہی ہے۔
ان کی جانب سے کہا گیا کہ اپوزیشن ٹیسٹ میچ کے وقت اپنا کرایہ کا شو کرنا چاہتی ہے. پوری قوم کرکٹ کی اس بحالی کا جشن منا رہی ہے جبکہ اپوزیشن کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. فاروق حبیب کہتے ہیں کہ عام آدمی کو بھی بینک گھر کے لیے قرض دے رہے ہیں. فاروق حبیب کہتے ہیں کہ 130 ارب روپے گھروں کے لیے منظور ہو چکے ہیں. ماضی میں حکمرانوں کو غریب کے لیے چھت کا خیال نہیں آیا. فاروق حبیب کی جانب سے کہا گیا کہ عام آدمی کو براہ راست فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. فاروق حبیب نے کہا کہ وزیراعظم نے ہاؤسنگ کے شعبے کو ترجیحات کا حصہ بنایا ہے اور صحت کارڈ سے 20 لاکھ لوگ مستفید ہو چکے. آنے والی کوئی بھی حکومت صحت کارڈ کو ختم نہیں کر سکے گی. صحافیوں کو ایک آزاد کمیشن ملنے جا رہا ہے جس سے وہ پوری آزادی کے ساتھ بلا خوف و خطر جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر سکیں گے. وہ آزادی صحافت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو بھی پرموٹ کر سکیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب 50 لاکھ گھروں کی بات کی تو ہاؤسنگ کے شعبے کو انہوں نے اپنی ترجیحات کا جو ہے وہ حصہ بنایا. اور میں آج آپ کو یہ بات خوشی سے بتا سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو بینکنگ سیکٹر تھا وہ کم وسائل والے کو گھروں کے لیے قرض دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. کلچر ہی موجود نہیں تھا. ہم نے پچھلے 1 سال کے اندر اس کلچر کو جو ہے وہ تبدیل کیا اور آج الحمدللہ تقریباً 260 ارب روپے کی بینکوں کو درخواستیں موصول ہو چکی ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ممکن بنایا کہ 130 ارب روپے کے نہ صرف لوگوں کے گھروں کے لیے قرضے منظور ہو چکے ہیں, اس میں سے 40 ارب روپیہ گھر بنانے کے لیے لوگوں کو تقسیم بھی کیا جا چکا ہے. ہمارے پر تنقید کرنے والے تنقید کریں, لیکن کریں تنقید آرگومنٹ کے ساتھ کریں, دلیل کے ساتھ کریں. ہم دلیل سے اس کا جو ہے وہ جواب. یاسمین کہتی ہیں کہ بل گیٹس نے انسداد پولیو کے لیے پاکستان کی بھرپور مدد کی. 1 لاکھ سے زائد افراد صحت کارڈ سے مستفید ہو چکے ہیں. یاسمین راشد کہتی ہیں کہ ہسپتال میں مریضوں کو بہترین سہولیات دی جا رہی ہیں. تمام پرائیویٹ ہسپتالوں کو پینل پر لانے کے لیے کوشاں ہیں. یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پرائیویٹ ہسپتالوں سے سرکاری ہسپتالوں پر بوجھ کم ہوگا اور سرکاری ہسپتالوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے. 23 نئے ہسپتال بنائے جا رہے ہیں. پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی سلوشن ہونا چاہیے. آپ کی جب بھی فگر سامنے آئیں, چاہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یا یونیسیف کی یا ڈونر ایجنسیز کی یا ہماری اپنے اسٹیٹسٹکس, تو وہ یہ آتے تھے کہ 30% آبادی جو ہے وہ تو پبلک سیکٹر ہسپتال میں جاتی ہے. وہ لوگ ہیں جو غربت کے سطح سے نیچے رہتے ہیں اور مجبور ہیں اور جاتے ہیں. 70% وہ آبادی ہے جو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینس یعنی اپنے جیب سے خرچہ کر کے اور پرائیویٹ سیکٹر سے جا کے سہولت لیتی تھی. اب مقصد یہ ہے ہم نے کارڈ دے کے اس 70% آبادی کو بھی, وہ 30% کو تو ہم نے پہلے کر دیا جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے, 70% وہ آبادی جو اپنی جیب سے خرچہ کرتی تھی اس میں بھی ہم نے اپنا حصہ ڈال دی. سرکار کے ہسپتال اسی طرح چل رہے ہیں, صرف چل نہیں رہے, ہم نے مزید نمبر بڑھا دیے ہیں, مزید اسپیشلٹیز کے ہاسپٹل بن رہے ہیں. آج کے دن میں یہ حکومت ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ 23 نئے ہسپتال جو بن رہے ہیں ان میں سے 4 اس سال فعال ہو جائیں گے. کوئی حکومت ہمیں بتائے آج سے پہلے. محسن بیگ کے خلاف تھانہ بارگلہ میں ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے. مقدمہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. محسن بیگ کی ناجائز اسلحہ کے مقدمے میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. پولیس نے محسن بیگ ڈیوٹی جج شعیب اختر کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیش کیا اور عدالت نے محسن بیگ کو مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. محسن بیگ دہشت گردی کے دفعات کے تحت درج مقدمے میں جسمانی ریمانڈ پر ہیں. اسی متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے. امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امرین بتائیے گا. بالکل جی, سینئر صحافی محسن بیگ کے خلاف درج FIR میں کہا گیا ہے کہ دوران ریمانڈ محسن بیگ نے انکشاف کیا کہ جس پستول سے انہوں نے فائر کیے وہ ان کے گھر پر ہے. ہمراہ جا کر برآمد کروا سکتا ہوں. پولیس ٹیم محسن بیگ کو ان کے گھر لے کر گئی تو انہوں نے گھر کے بالائی منزل پر اپنے رہائشی کمرے میں بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کی طرح سے 30 بور پسٹل نکال کر پولیس کے حوالے کیا. پسٹل کو لوڈ کرنے پر 2 راؤنڈز برآمد ہوئے, تاہم پسٹل کے حوالے سے محسن بیگ کوئی لائسنس یا اجازت نامہ پیش نہ کر سکے. اس حوالے سے آج عدالت میں ملزم کو پیش بھی کیا گیا, جبکہ عدالت نے مزید ریمانڈ پر ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا. جی بہت شکریہ امرین علی تمام تر تفصیلات کے لیے.
روس اور یوکرین کا تنازع سرحدی علاقوں میں حالات اور بھی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یوکرین کی مشرقی چیک پوسٹ پر روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کی جانب سے شیلنگ کی گئی۔ روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کی جانب سے درجنوں راکٹ یوکرینی علاقے پر داغے گئے۔ راکٹ یوکرینی وزیر داخلہ کے فرنٹ لائن کے دورے کے دوران 100 میٹر کی حدود میں گرے۔ روس کی جانب سے دیگر جنگی مشقوں کے بعد جوہری جنگی مشقوں کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ روسی فضائیہ نے جنگی طیاروں سے ہائپرسونک کروز میزائل ہدف پر داغے۔ روسی وزارت دفاع نے بیلسٹک میزائل بھی فائر کرنے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ جرمنی اور فرانس نے ہنگامی بنیادوں پر اپنے شہریوں کو یوکرین چھوڑنے کا کہہ دیا ہے۔ جرمنی نے یوکرین کے دارالحکومت کیف اور اوڈیسا کے لیے پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ روس اور یوکرین تنازع پر جرمنی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اور امریکہ اور نیٹو اتحادیوں نے روس کو اشتعال انگیزی کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ امریکہ اور نیٹو اتحادیوں نے روس کو غیر معمولی پابندیوں کی دھمکی دے دی ہے۔ چین کی روسی موقف کی حمایت ماسکو کے خدشات کو دور کرنے پر زور دیا۔ روس مشرقی یورپ میں نیٹو افواج کی کمی چاہتا ہے۔ جنرل سیکریٹری نیٹو کی جانب سے کہا گیا، روس کی اشتعال انگیزی سے نیٹو افواج کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ روس کے حملے کی صورت میں صرف معاشی پابندیاں ہی نہیں لگیں گی۔ امریکی نائب صدر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیٹو کے مشرقی دفاع کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ امریکہ اور مغرب ممالک روس کے خدشات کا احترام کریں گے اور کیا نیٹو کے مشرق کی جانب پھیلاؤ سے یورپ میں امن قائم ہو جائے گا؟ چین کی جانب سے یہ سوال کیا گیا۔ چین کہتا ہے کہ یوکرین کو مشرق اور مغرب کے درمیان پل کا کام کرنا چاہیے، محاذ کا نہیں۔ پولیس تھانہ کھچی والا کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے دوران 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار ملزمان سے 3 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے اور ملزمان عرصہ دراز سے بڑے پیمانے پر منشیات فروخت کرتے تھے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، پولیس تھانہ کھچی والا کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کے دوران 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان سے 3 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان کو مزید تفتیش کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ ملزمان عرصہ دراز سے بڑے پیمانے پر منشیات فروخت کرتے تھے، پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ وزیر آباد کے تھانہ سٹی اور تھانہ صدر کی پولیس چوروں کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی ہے۔ تھانہ سٹی اور تھانہ صدر کے حدود میں ڈاکوؤں اور چوروں کی درجنوں وارداتیں جی ٹی روڈ، وزیر آباد، لاہوری دروازہ اور بھٹی کے سمیت دیگر علاقوں میں متعدد وارداتیں رپورٹ ہو چکی ہیں۔ دکاندار، گھریلو افراد اور راہگیر لاکھوں کی نقدی، زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء سے محروم ہو گئے ہیں۔ پولیس مقدمات کے اندراج اور مواخذہ جات کے ملاحظہ تک ہی محدود ہے، جبکہ موٹر سائیکلوں کے چوری کے مقدمات سمیت درجنوں وارداتیں تھانہ جات میں رجسٹرڈ ہیں۔ وزیر آباد کے تھانہ سٹی اور تھانہ صدر کی پولیس چوروں کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی ہے۔ تھانہ سٹی اور تھانہ صدر کی حدود میں ڈاکوؤں اور چوروں کی درجنوں وارداتیں جی ٹی روڈ، وزیر آباد، لاہوری دروازہ اور بھٹی کے سمیت دیگر علاقوں میں متعدد وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ دکاندار، گھریلو افراد اور راہگیر لاکھوں کی نقدی، زیورات اور دیگر قیمتی سامان سے محروم ہو گئے ہیں۔ قصور میں آوارہ کتوں کی دہشت برقرار ہے اور کتے شہریوں کی زندگیوں کے لیے شدید خطرہ بن گئے ہیں۔ ضلع بھر میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہے اور درجنوں افراد کے آوارہ کتوں کے کاٹنے کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 26 سے زائد افراد آوارہ کتوں کا نشانہ بن گئے۔ آوارہ کتوں کا نشانہ بننے والوں میں زیادہ تر تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ آوارہ کتوں کے شہریوں کو کاٹنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کے باوجود تلفی ستروی کا شکار ہے۔ ضلع انتظامیہ کی کتا مار بریگیڈ کی کارروائیاں محض دعووں اور فوٹو سیشن تک ہی محدود ہیں۔ چونیا، الہ آباد، کوٹ رادھا کشن سمیت تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ویکسین بھی غائب ہے، جبکہ شہریوں کا حکومت سے تمام ہسپتالوں میں اینٹی ریبیز کی ویکسین کی فراہمی بنانے کا مطالبہ۔
اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ قصور میں آوارہ کتوں کی دہشت برقرار ہے اور کتے شہریوں کی زندگیوں کے لیے شدید خطرہ بن گئے ہیں۔ ضلع بھر میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہے اور درجنوں افراد کے آوارہ کتوں کے کاٹنے کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 26 سے زائد افراد آوارہ کتوں کا نشانہ بن گئے۔ تھانہ رتہ امرال کی حدود بورنگ روڈ پر دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شہری قتل ہوا ہے۔ ملزمان قتل کرنے کے بعد فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سی پی او سمیت تھانہ رتہ امرال پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ہے اور تفتیش جاری ہے۔ ملزم مقتول دودھ فروش کو لوٹ رہا تھا کہ مزاحمت پر ڈاکو نے فائرنگ کی اور مقتول کی لاش کو تحویل میں لے کر DHQ ہسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے تھانہ رتہ امرال کی حدود بورنگ روڈ پر دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شہری قتل ہوا ہے اور ملزمان قتل کرنے کے بعد فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سی پی او سمیت تھانہ رتہ امرال پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور ملزم مقتول دودھ فروش کو لوٹ رہا تھا کہ مزاحمت پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی۔ مقتول کی لاش کو تحویل میں لے کر DHQ ہسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام مصطفیٰ، بتائیے گا کیا تفصیل ہے اس قتل کی؟ ہے کہ راولپنڈی کا تھانہ رتہ امرال جو ہے اس کی بتایا جاتا ہے بورنگ روڈ پر ڈکیتی کے دوران جو ہے مزاحمت پر قتل کی سنگین واردات ہوئی ہے، جبکہ ملزم جو ہے وہ فرار قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ موقع سے فرار ہو گئے، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ دودھ فروش کو لوٹنا چاہتے تھے، جبکہ مزاحمت پر ڈکیتی کرنے والے نے گولی مار کر فرار ہوا۔ جبکہ عوام دیکھا جا رہا ہے کہ اس علاقے کی عوام جو ہے وہ سخت غم و غصے میں ہے اور احتجاج بھی انہوں نے کیا اور اس واقعے پر فوراً نوٹس لیتے ہوئے جو ہے وہ سی پی او راولپنڈی خود جائے وقوع پر پہنچے ہیں، جبکہ سی پی او عمر سعید ملک خود جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد انہوں نے ایس پی CIA اور دیگر افسران کو بھی ملزم کی فوری شناخت و گرفتاری کے لیے ہدایات جاری کی ہیں اور سختی سے احکامات بھی کہے ہیں کہ سخت ترین انہوں نے کہا ہے کہ آئے روز یہاں پر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ وارداتیں اور قتل کی جنسرییں ہو رہی ہیں، رازنی اور دیگر وارداتیں یہاں پہ پیش ہو رہی ہیں، جبکہ مقتول کی شناخت جنسی ہے وہ بتائی جاتی ہے غلام عباس کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ موقع سے فرانسک شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، جیو فینسنگ بھی کروائی گئی ہے، جبکہ ملزم کو جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، جبکہ پولیس کی جانب سے جو ہے اہل علاقہ کو مطمئن کیا گیا اور باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ 48 گھنٹوں میں جلد سے جلد ان سے وہ ملزم کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ لیکن عوام کی جانب سے اہل علاقہ کی جانب سے یہی کہنا تھا کہ آئے روز اس طرح کی رازنی اور قتل کی وارداتیں جو ہیں اس علاقے میں ہو رہی ہیں، تھانہ رتہ کے علاقے میں ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو پولیس بالکل نااہل نظر آ رہی ہے اس موقع پر۔ آئے دن کی یہ وارداتیں جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی اور روز ایک نہ ایک بندہ قتل ہو رہا ہے، رازنی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ اس معاملے پر سی پی او کی جانب سے جب ہمارا رابطہ ہوا تو سی پی او نے بھی کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد اس چیز پر قابو پا لیں گے، کیونکہ تمام تھانوں میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ SHOs بھی تبدیل کیے گئے تھے۔ SHOs تبدیل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وارداتوں پہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے، لیکن تاحال ابھی ایسا کہیں بھی ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی غلام مصطفیٰ، بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے۔ فلسطینیوں پر اسرائیل کا بدترین تشدد، مقبوضہ بیت المقدس سے احتجاجی نوجوانوں پر ظالم فورسز کا دھاوا، اسرائیلی فورسز کی براہ راست فائرنگ سے 100 سے زائد فلسطینی شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے شیخ جراح میں مظاہرین پر حملہ کیا اور کئی فلسطینی زخمی ہو گئے۔ الخلیل میں بھی مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کے باعث 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ فلسطینی شیخ جراح میں جبری طور پر فلسطینیوں کے گھر خالی کرانے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ صہیونی فورسز نے مظاہرین کو بری طرح سے مارا پیٹا، عورتوں کو بھی زمین پر گھسیٹا گیا۔ فلسطینی نوجوانوں کے جوابی پتھراؤ نے بزدل صہیونیوں کا اور ان کے کارندوں کی دوڑیں لگوا دیں۔
مانچسٹر سے خبر یہ ہے کہ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان اہم فائٹ ہار گئے ہیں۔ مانچسٹر ایرینا میں ہونے والی فائٹ میں کیل بروک نے عامر خان کو ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ 12 راؤنڈز پر مشتمل فائٹ ناک آؤٹ کے بعد چھٹے راؤنڈ میں ختم کرنا پڑ گئی۔ میچ سے پہلے ٹریننگ کے لیے بہت محنت کی لیکن شاید کچھ کمی رہ گئی تھی، عامر خان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ حریف باکسر کیل بروک نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ باکسر عامر خان نے کہا، کہتے ہیں کہ میچ کے دوران زبردست سپورٹ پر شائقین کے شکر گزار ہیں۔ پاکستانی شائقین بڑی تعداد میں عامر خان کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچے تھے۔ Визитной карточкой Амирахана, но притупилась и поэтому такие удары. Попадает справа. Забить. Выбор через блок, через защиту. Еще одну пан. Да, но, конечно, Келл Брук перчатки на перчатку перекладывает, чем сами видите. Пока в исполнении Амира Хана. Тут Келл Брук может просто прервать бой. Но все выпустил. Они под занавес. پاکستان میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں اور 24 گھنٹوں میں مزید 33 افراد جاں بحق ہوئے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 30,009 تک پہنچ گئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید 1,644 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں وائرس سے صحت یاب افراد کی تعداد 14,02,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ پنجاب میں 4,98,724، سندھ میں 5,63,967 افراد متاثر ہو چکے۔ خیبر پختونخوا میں 2,14,698، اسلام آباد میں 1,33,764 افراد متاثر ہو چکے۔ بلوچستان میں 35,229، گلگت بلتستان میں 11,339 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کی عالمی وبا سے 42,599 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔